مبلغ اسلام علامہ اسماعیل صاحب کے نماز سے علامہ حسن مصطفیٰ صاحب زیب ممبر ہو رہے ہیں. ابھی میں دعوت کروں. ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے. کوشش کیجیے ایک ایک قدم صرف ممبر کے قریب آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات سلوات نہ تو مجھ پہ ہے نہ کسی نے پڑھ کے مجھ پہ احسان کرنا ہے. سلوات ان ہستیوں پہ ہے جن کا کل کائنات پہ احسان ہے. جو جتنا ان ہستیوں کا احسان مند ہے اتنی بلند سلوات. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہیں. یقیناً سید اسد عباس بخاری ہم سے کئی گنا اچھی جگہ پہ اور بڑی اچھی بات ان کے فرزند سید علی اصغر بخاری صاحب نے کی. ان کا چہتم بے شک ہمارے بابا کا ہوا لیکن ذکر پھر بھی حسین کا ہوا. حسین بادشاہ کو آباد ہے. مسلسل ایام ازاں یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اختتام تک پہنچ گیا اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی شیعہ حسین کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر سارا سال چلے گا، صفِ ماتم سارا سال بجتی رہے گی. انشاءاللہ پورا سال حسین بادشاہ کا ذکر ہر سانس کے ساتھ کیا جائے گا. 4-4.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں آیا ہوں. اتنا ہی سفر کر کے میں واپس آیا. مجلس پڑھ کے مجھے جانا ہے. میرا تعارف بھول جانا، میری گفتگو بھول جانا، مجھے بھول جانا، میرا نام بھول جانا، میری تقریر، میری گفتگو سب بھول جانا، لیکن ایک فکرہ اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لینا. جویا سیدن شاہ والوں بلکہ پورے پاکستان کا مجمع ایک فکرہ اپنے ذہن پہ بٹھا لینا کہ ساری زندگی مرتے مر جانا لیکن کبھی حسین کے عزادار کے خلاف انگلی نہ اٹھانا. کبھی زندگی میں حسین کے عزادار کے خلاف انگلی نہ اٹھانا، کیونکہ جو حسین کے عزادار کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے نا پھر اس میں کہیں نہ کہیں یزید زندہ ہوتا ہے. ایک فکرہ، کیونکہ یہ عزادار بہت بڑے وقت کے عزادار سید اسد بخاری، سید اسد عباس بخاری وقت کے بہت بڑے عزادار سے منسوب ہیں. تو میری کوشش ہے کہ بات بھی کچھ عزادار اور عزاداری کی کی جائے. ان کے فرزند یہاں موجود ہیں. صرف ایک فکرہ
ان کی تسکین کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 7 محرم کو انہوں نے دنیا سے ظاہر پردہ کیا، سید ایسے ہی 7 محرم کو دنیا سے انہوں نے ظاہر پردہ کیا۔ یقیناً سیدہ فاطمہ کی یہی مرضی تھی کہ آج تک سید اسد عباس نے فرش پہ عاشور کیا ہے، اس دفعہ عرش پہ عاشور کریں گے۔ یہ سیدہ کی مرضی۔ بہت بڑے عزادار تھے جو ہم سے جڑے، عزادار اور عزاداری یہ دونوں ہی ایسے مضمون ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد اندازہ لگانا بڑا آسان ہے کہ شیعوں میں سے کتنے شیعہ بچ گئے ہیں۔ عزادار اور عزاداری، جو آپ کے پاس مجلس پڑھنے آئے اسے کہیں کہ ہمیں عزاداری سے، کیونکہ پچھلے دنوں حملہ عزاداری پہ ہوا ہے۔ جلاد صفت نقلی شیعہ نے عزادار امام حسین کی توہین کی، امام حسین علیہ السلام کی عزادار کی توہین کی۔ میں سید جہاں بھی جا رہا ہوں، جس شہر میں بھی، جس ممبر پہ، میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار کے خلاف، ان کے حملہ اگر عزاداری پہ ہوا ہے تو ہر ممبر سے عزاداری کرتا ہے۔ اب پورا مجمع پچھلے بھائی متوجہ ہے، میں اگلا فکرہ پڑھتا ہوں۔ عزاداری ہے کیا؟ ماتم کیا ہے؟ ماتم سب سے پہلے ایک فکرہ ذہن میں بٹھائیں۔ ماتم اردو زبان کا لفظ ہے، توجہ ہے جی آپ کی؟ پڑھوں فکرہ۔ ماتم فارسی زبان کا لفظ ہے، ماتم اردو زبان ہے، یہ فارسی زبان۔ پہلا ترجمہ، پہلی تعریف ماتم کی میں وہ پڑھنے لگا ہوں جو لغت میں لکھی ہے۔ جتنے امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں کم از کم وہ تعریف کرنا باقی رہتے۔ امام حسین علیہ السلام کے عزادار کا ہاتھ ضرور بلند ہو۔ پہلی تعریف ماتم کی جو لغت میں لکھی ہے، کیونکہ عزادار کے فضائل پہ بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، پہلے جا کے لغت پڑھو پھر آ کے حسین کے ماتمی کا مقام دیکھو۔ ماتم کسے کہتے ہیں سید لغت میں؟ ماتم کسے کہتے ہیں؟ ماتم کہتے ہیں ایک نیک گروہ کا کسی بھلائی کے کام میں شریک ہونا۔ لوگوں نے عزاداری کو مذاق سمجھا، ماتم کو مذاق سمجھا۔ یہ وہ فکرہ ہے جو لغت میں لکھا ہوا ہے، کسی بھلائی کے کام میں کسی نیک گروہ کا شامل ہو۔ ماتم اس کیفیت کا نام ہے، ماتم اس کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جب عاشق اپنے عشق کی نہج پہ پہنچ کے، اپنی عشق کی نہج پہ پہنچ کے خود کی پرواہ کیے بغیر عشق کو خود پہ طاری کر لے۔ نہیں، آج واقعاً ہر بندہ نہیں بولے گا، آج ہر ہاتھ داد کے لیے نہیں اٹھے گا، آج صرف وہ ہاتھ داد کے لیے اٹھے گا جو خود ماتمی ہوگا۔ ماتم حسین صرف ایک کیفیت ہی نہیں، بلکہ ماتم حسین احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی۔ توجہ ہے جی سب کی؟ توجہ ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں خود ہی پڑھی جا۔ ماتم حسین احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی، پھر دہشت گرد آج کا ہو یا 1400 سال پہلے کا، انہیں احتجاج اچھے نہیں لگیں گے۔ حد یہ ہے کہ نام کے ساتھ شیعہ لکھوا کے پھر بات کرنی تو عزاداری کے خلاف بات کرنی۔ جاؤ اپنی مرضی کا فرقہ بنا کے اسے نام لو، نکلو شیعوں میں سے اگر تجھے عزاداری پسند نہیں، کیونکہ ہماری بنیاد کا نام ہے عزاداری ماتم حسین، ہماری بنیاد کا نام ہے۔ اب دو اعتراض سے ماتم پہ کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض فوراً کیا گیا، ماتم حرام ہے۔ ہم نے اس کے برابر صرف ایک سوال کیا، دلائل ہم نے صرف ایک سوال کیا اور ان کا
رجسن من عمل الشیطان، شراب حرام، جوا حرام، بدکاری حرام، بت پرستی حرام. ہم نے کہا علامہ صاحب اس ساری فہرست میں ماتم کہاں ہے؟ آباد رہو یار، بہت شکریہ. ہم نے کہا اس ساری فہرست میں ماتم کا، انہوں نے فوراً یہ اعتراض بدل دیا. فوراً کہا اچھا ماتم حرام نہیں، ماتم گناہ ہے. اب گناہ کی یہی دو تعریفیں. پہلے گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. اوے ہوئے ماتم گناہ کس طرح ہو گیا؟ ہم پہلے اشتہار چھپاتے ہیں، پھر مائک لگاتے ہیں، ذاکر کو بلاتے ہیں، مجمع آتا ہے، سارے فرقوں کو دعوت دیتے ہیں. زمانے کو اتنا سمجھ نہیں آیا ماتم گناہ کیسے ہو گیا. زمانہ گناہ چھپ کے کرتا ہے، ہم ماتم دکھا کے کرتے ہیں. آباد رہو، ماتمی مل کے آباد رہیے. حسین کے آزادات سلامت ہیں. آپ آباد رہیں. دوسری تاریخ سرکار آپ کی توجہ سے، دوسری تاریخ ماتم نہ کرو، ماتم گناہ ہے. دوسری گناہ کی تاریخ کیا ہے؟ اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے والے کے اندر ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہوگا تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا. ضمیر کہے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے. ضمیر کہے گا ہم تو کل ایمان کے ماننے والے ہیں. ضمیر کہے گا کہ گناہ کیا ہے. ماتم کو زمانے نے ایسے منہ اٹھا کے گناہ کہہ دیا. ایک دفعہ ہلکا ماتم میں آ کے حسین بادشاہ کا زندہ معجزہ تو دیکھتے. صبح سے شام تک حسین کا ماتمی ماتم کرتا ہے. شام کو اسی ہلکا ماتم میں ماتمی گر بھی جائے، نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے نہ ماتمی کی ماں. کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھاؤ اب ایسے کرنی نے کہا ہو میں نے نبی کا ماتم کیا ہے، میں شرمندہ ہوں. اب ایسے کرنی یہ کرن کے رہنے والے تھے. آج بھی رقہ میں یہ نبی کا آزادار سو. اور سید حیرانگی والی بات یہ ہے کہ رقہ میں یہ بھی صحابی رسول ہیں لیکن سلام کرنے آزادار جاتے ہیں. سلام کرنے سے وہاں آزادار جاتے ہیں. اب ایسے کرنی نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سارے دام جب جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید، انہوں نے پتھر اٹھایا اور سارے دام. اگر اب ایسے کرنی نے انجیکشن لگوا کے دانت نکلوائے ہوتے ہم بھی زنجیر زنی کی جگہ خون بلڈ بینک میں دے دیتے. یہ دور تھے نبی سے، انہوں نے اپنے سارے دانت، لیکن جو پاس تھے ان کے سارے ہی برے تھے. اب یہاں سارے مجمع کی توجہ ہے. یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی. حدیثیں جو ہیں وہ تین طرح کی. پہلے ہے قولی حدیث، دوسری ہے فعلی حدیث، تیسری ہے تقریری حدیث. یہ کس میں قولی حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی پاک نے فرمایا، لوگوں نے دیکھا لکھا اور وہ حدیث میں. فعلی حدیث وہ ہے، توجہ ہے میرے جان، فعلی حدیث وہ ہے جو نبی پاک نے کر کے دکھا، لوگوں نے لکھا. اب تیسری جو حدیث کی قسم ہے نا، یہ دونوں سے مختلف ہے. حدیث تقریری، پہلے سنت کے ہاں یہ تقریباً ہر سلیبس میں ٹیچر پڑھاتا ہے. تقریری حدیث، اب یہ کون سی حدیث؟ تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو کام نبی کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی نے منع نہ کیا ہو. وہ حدیث تقریری ہے. آؤ کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں ڈھونڈ کے حسین کے عزاداروں کے خلاف ایک دلیل جا کے لے کے آؤ، لیکن تو ڈھونڈتا مر جائے گا. حسین کے عزادار کے خلاف تجھے دلائل نہیں ملے گے. کوئی کتاب دکھاؤ جب اویس کرنی کو نبی نے کہا ہو اویس تو میرا عزادار ہے،
حسین بادشاہ کی عزت کیوں؟ کیونکہ تم نے دیکھا ان کا کردار کیا ہے. جب انہیں کچھ نہیں ملتا نا تو یہ کہتے ہیں حسین کے عزادار کا کردار دے. کردار بعد میں دیکھو، پہلے حسین کے عزادار کا مقام دیکھو. حسین کے عزادار کو سوچو نا، کیونکہ یہ سوچ میں آ نہیں سکتا، ذہن میں سما نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ کتنے گناہگار ہیں جو صبح سے شام تک یا حسین کہتے ہیں. حسین کے عزادار، حسین کا عزادار جتنا بھی گناہگار ہو اس کا مقام دے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سنگتوں سے یہاں لوگ جن کی ماتمی سنگت ہے اس میں اور بھی کئی لوگ یہاں موجود ہیں. ماتمی سنگت ایک سنگت بنا کے حسین کی عزاداری کرتے ہیں. مذاہب سنگتوں میں مختلف نام ہیں، جس نے جس علاقے میں دیکھا وہاں اس کا نام. دعائے سجنا، دعائے جہاں، مظلوم سجاد، کتنے نام ہیں. یہ ظاہرہ نام ہے، حقیقی ہر ماتمی سنگت کا ایک ہی نام ہے، دعائے زہرا. حقیقی نام ہر ماتمی سنگت ایک ہی دعائے. اور جو زہرا کی دعا ہو اس پہ انگلی نہ اٹھانا. ماتمی گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، انسان ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. ماتمی اتنے گناہگار کرتے ہیں. ماتمی جتنا بھی گناہگار امیر تیمور سے زیادہ گناہگار نہیں ہو سکتا. یقیناً آپ سب ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں برِ صغیر میں تازیہ، زلجنا، علم، یہ سارا جو تازیہ داری ہے یہ برِ صغیر میں پاک و ہند میں لے کے آنے والے امیر تیمور بادشاہ. اتنا گناہگار تھا یہ بادشاہ، اتنا گناہگار تھا کہ لوگ ایک عام مثال بنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں گناہگار ہے، اس کا کردار امیر تیمور جیسا. جابر حکمران تھا، وہ کہتے تھے اس کا کردار امیر تیمور جیسا. اتنا گناہگار ایک مثال بن چکا. کہتے ہیں کہ جب امیر تیمور کا آخری وقت آیا، حضور خصوصی توجہ، جتنے حسین بادشاہ کے عزادار حسین یہاں موجود ہیں ان کی خصوصی توجہ. کہتے ہیں اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور کچھ دیر بعد وہ چہرہ سرخ سفید ہو گیا. امیر تیمور کو تھوڑی سی ہوش آئی تو اس کے قریبی جو خصائص تھے انہوں نے پوچھا، ان کا امیر یہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ان کا میں اتنا گناہگار بادشاہ، بڑے گناہ کیے میں، بہت گناہ سے میں جابر ہوں. جہنم کے فرشتے جہنم کا لباس لے کے آ رہے تھے، مجھے پہنا نہیں، جہنم کا لباس لے کے آ رہے تھے میرے لیے. ان کا پھر رنگ سفید کیسے ہو گیا؟ ان کا اس میں میرا کوئی کمال نہیں. جب وہ جہنم کا لباس لے کے آ رہے تھے تو ادھر سے میرے نبی جنت کا لباس لے کے آ رہے تھے. فرشتے آگے بڑھے اور انہوں نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے، یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے. نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا فرشتوں پیچھے ہٹو، یہ گناہگار ہے لیکن حسین کا عزادار، یہ حسین کا عزادار ہے. امیر تیمور سید اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، منتقل ہو گئے. اب ایک مولوی تھا اسی وقت. کئی مولوی ہوتے ہیں نا جنہیں علامہ صاحب بننے کی بڑی کوشش ہوتی ہے، وہ روز اس قبرستان سے گزرتے تھے. اور قبرستان سے گزرتے جب امیر تیمور کی قبر وہ قریب کھڑے ہو کے آواز دیتے فرشتوں امیر تیمور کو جہنم میں لے جاؤ. یہ وہ مولوی قبر پہ کھڑا ہے، امیر تیمور کو جہنم میں لے جاؤ. یہ گناہگار ہے، یہ جابر ہے. ایک دن اس نے اسی طرح نعرہ دیا، گھر آ کے اپنے بستر پہ بیٹھا. جب سویا ہے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کائنات کا رسول ہے، ساتھ امیر تیمور ہے، ساتھ امیر تیمور بیٹھا. وہ مولوی جلدی سے آگے بڑھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے چاہا کہ میں امیر تیمور کو یہاں سے اٹھا دوں. جس طرح وہ آگے بڑھا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کہا اور کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ گناہگار ہے، یا رسول اللہ یہ گناہگار ہے. نبی نے کہا پیچھے ہٹ، میرے حسین کا عزادار ہے.
کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے، جو ماتمی ہے خصوصی حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے، ان کا ہاتھ ایسے بلند ہوتا، ہاتھ بلند ہو کے سینے پہ آتا ہے، مجھے اللہ کی قسم، نبی کی قسم، اپنے پیر علی کی قسم، ہر ماتمی اور ماتمی کے ہاتھ کا انتخاب تیرا 12واں امام خود کرتا ہے۔ سید اجازت ہے، اگلا فکر اپنے ماتمیوں کی اجازت ہے، جتنے ماتمی بیٹھے ہو اگلا فکر اپنی اجازت ہے، تیرا 12واں امام ماتمی کا انتخاب خود کرتا ہے، کیونکہ حلقہ ماتم میں تیرا 12واں امام چل کے آتا ہے۔ تیرا 12واں امام حلقہ ماتم میں خود چل کے آتا ہے۔ اب کئی لوگ سوچیں گے کہ پڑھنا تھا اس میں داد لینے کے لیے، فکرہ کہا چلا۔ میں نے کبھی زندگی میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کی، کبھی زندگی میں۔ ماتمی حلقے میں تیرا 12واں امام خود کھڑا۔ سید ایک بہت بڑا نام ہے شیعہ قوم کا، بحر العلوم، بڑی کتاب ہے، آقا سید بحر العلوم۔ یہ کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کو کربلا سے تھوڑا سا باہر، کچھ کلومیٹر دور یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جب ماتمی دستے آتے تھے، جیسے ماتمی سنگتیں جاتی ہیں نا آپ کی، وہ ماتمی سنگتوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کی فرات پہ قبضہ رکھا، میں یہاں فکر ایک دینے لگا، وہ باہر کھڑے 10 محرم کو انتظار کر رہے تھے کہ کب حسین کے ماتمی ہے، کہتے اتنی دیر میں جب پہلا دستہ وہاں کھڑے یکدم انہوں نے اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ابا کبا اتاری اور منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آقا آپ کو کیا ہوا؟ اتنا کہنا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب جاگے پاس شاگردوں نے پوچھا آقا بحر العلوم آپ کو ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تجھے ماتمی کی معرفت کا ہی نہیں پتا چلا، حلقہ ماتم میں تیرا 12واں امام ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ حلقہ ماتم میں تیرا 12واں امام ننگے پاؤں۔ اگر قرآن سپیڈ سے پڑھنا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں آل محمد ہوں گے وہاں نجس نہیں آ سکے گا، وہاں نجس نہیں۔ ماتمی کا مقام تیرے ذہن میں نہیں آتا تو نہ پڑھ، لیکن ماتمی کے خلاف بات نہ۔ یہ دعا ہے سیدہ، جہاں ماتم ہوگا وہاں ماتم، سید جہاں ماتم ہوگا وہاں ماتمی ہوگی۔ نہ ماتم کے بغیر ماتمی زندہ رہ سکتا ہے، نہ ماتمی کے بغیر ماتم ہوتا ہے۔ جہاں ماتم ہوگا، جہاں ماتم ہوگا وہاں ماتمی ہوگا، جہاں جہاں ماتم ہوگا وہاں وہاں ماتمی ہوگا۔ اگر ماتم پاک طیب طاہر سفر ہے تو اس کے مسافر کا نام ہے ماتمی۔ نہیں اس سے زیادہ خاموش ہو جاؤ، فکرہ تو مجھے تب بھی پڑھنا ہے۔ اگر ماتم ہیرا ہے تو اس کی کان کا نام ہے ماتمی۔ جہاں جہاں ماتم ہے وہاں وہاں ماتمی، زہاں زہاں ماتم ہے مقام مقام ماتمی۔ اگر ماتم سیدہ سکینہ کی حسرت ہے تو اسی سکینہ کی دعا ہے ماتمی۔ بڑی حسرت تھی سیدہ کہ کوئی میرے بابا کا پرسہ نہیں۔ آباد رہو، ابھی تو میں نے ایک فکرہ بھی نہیں پڑھا، سیدہ معصومہ کا نام آیا، تیری ہائے نکل گئی، حسین بادشاہ تیری نسلوں میں عزاداریاں رکھی، بڑی لاڈلی بیٹی تھی اپنے بابا کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے سکینہ آپ میری تسکین ہے، سکینہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے آپ نظر نہ آئے۔ تہجد کی نماز میں امام ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ مجھے وہ بیٹی عطا کر جس کے بغیر نہ میں رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے۔ حسین کی منتوں والی بیٹی تھی سکینہ۔ جب یہ قافلہ واپس آیا نا، ایک روایت پڑھوں گا اور ممبر مجھے اشارہ کیا میں چھوڑوں گا۔
صرف ایک روایت میں اس سے زیادہ سیدہ کا مسائل میں نہیں پڑھ سکتا. 4 سال کی معصومہ حسین کی بیٹی بڑے پتھر کھائے ہیں اس رستے کو. جب قافلہ واپس آیا ہے مدینہ، بشیر نے اعلان کیا کہ لوگوں، محمد کا بیٹا مارا گیا. ہائے کر لیا کرو، ہائے کر لیا کرو، کوشش کیا کرو جب مصائب شروع ہونا تیرا ہاتھ سینے پہ ضرور ہے. کوشش کیا کرو تیرا ہاتھ تیرے سینے پہ ضرور ہے. جب قافلہ واپس آیا بشیر نے اعلان کیا. بشیر کہتا ہے میں ساری زندگی وہ منظر نہیں بھول سکا جب ایک حویلی کا دروازہ کھلا، ایک معصوم بچی تڑپتی ہوئی باہر آئی. پیچھے ایک ضعیفہ آئی، آ کے کہتی ہے بشیر کون مارا گیا؟ کہا حسین مارا گیا. کہتی ہے کوئی بچہ بھی ہے؟ کہا جی کہ وہ آبادی سے باہر کہنے لگے ہیں. کہا میں عباس کی ماں ہوں. کہا آبادی سے باہر بھی کہنے لگے ہیں. کہا اچھا بشیر چل. بشیر نے چلنا شروع کیا، پیچھے پیچھے بی بی ام البنین چلی. بشیر نے کہا بی بی وہ خیمہ سیدہ زینب کا ہے. وہ جو خیمہ ہے نا بی بی وہ سیدہ زینب کا ہے. سیدہ زینب کے خیمے کے باہر آئی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک ضعیف پہرے پہ بیٹھا ہے. ہائے کرو، کرلا کے رونا سیدہ کی سنت ہے. آوازوں کو بلند کیا کرو، اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو. کہا ہے ضعیف مجھے رستہ دے، میں آقا ذاتی سمجھنا چاہتی ہوں. اب فکرہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا. اس ضعیف نے اٹھنے کی کوشش کی، اس سے اٹھا نہیں گیا. یا بی بی ام البنین کہتی ہے ضعیف مجھے رستہ دے، میں علی کا حرم ہوں. ضعیف نے اٹھنے کی کوشش کی، اس سے اٹھا نہیں گیا. تیسرا فکرہ بی بی ام البنین نے کہا اے ضعیف مجھے رستہ دے، میں عباس کی ماں ہوں. عباس کا نام آنا تھا. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے وہ ضعیف کہتا ہے دادی میرا سلام، میں تیرا سید الساجدین، میں تیرا زین العابدین. پیچھے سے بی بی کا دامن ایک بچے نے پکڑا. کہا کون؟ کہا بی بی میں تیرا فضل آ گیا ہوں. بی بی نے فضل کی طرف دیکھ کے ایک فکرہ کہا. بی بی نے کہا فضل تو واپس آ گیا، میری سکینہ کہاں ہے؟ کہا میری سکینہ کہاں؟ ایک فکرہ جناب فضل نے کہا کہ بی بی تیرا سفر کا دن تھا، شام کا زندان تھا. شام کے زندان کے چاروں کونوں پہ سکینہ کا خون لگا تھا. اتنا فکرہ کہنا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں اماں سکینہ کی غربت سننی ہے تو ایک فکرہ سنو. کہا سجاد کیا غربت ہے؟ کہا یکم سفر وہ قیامت والا دن تھا جب سکینہ نے کہا میرے اللہ کاش سکینہ مر جائے. کہا سجاد میری سکینہ بڑے صبروں والی ہے، یہ سکینہ نے کیسے کہا کہ میرے اللہ سکینہ مر جائے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ماں شام کے بازار میں بڑی پیشیاں ہوئی ہماری، لیکن سکینہ